السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ معزز میرے محترم بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سیکھیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کا پروگرام جس کا موضوع ہے کہ کلمہ شہادتین کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ دراصل ہم لوگ ارکان اسلام پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ ارکان اسلام یعنی اسلام کی بنیادیں اور اسلام کے پلر، یہ 5 ہیں۔ اس پر ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بحث کریں گے۔ آج اسلام کا پہلا رکن، اس پر ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے اور کچھ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین، یعنی کلمہ شہادت، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ توحید۔ تو آج ہم لوگ اس کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادتین کسے کہتے ہیں، شہادتین سے مراد کیا ہے، اور شہادت کا معنی کیا ہے۔ تو شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور چونکہ شہادتین کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کی گواہی دینا، تو کن 2 چیزوں کی گواہی دینا ضروری ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلی چیز ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ یہ پہلی گواہی ہے جو ہم سب مسلمانوں کو دینا ہے۔ دوسری گواہی کیا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسری گواہی اس بات کی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کو شہادتین کہا جاتا ہے یا کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کی فضیلت کو سنیں گے، کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو کہے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کو اسی کلمہ کو پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس کلمہ کو نہ پڑھے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کلمہ شہادت ہے جس میں 2 چیزوں کی گواہی ہے۔ پہلی یہ گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس بات کو ہمیں اقرار کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دل سے یقین رکھنا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ شہادتین کہلاتا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ شہادتین اس کا کیا مفہوم ہے اور اس سے کیا مراد ہے، اور اس میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز گواہی دینے میں کیا ہے؟ النطق، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اس کلمہ کو اقرار نہیں کر رہا ہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان کہلائے گا۔
ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو اس کا اشارہ ہی اس کا مانا جائے گا اقرار کرنا، ورنہ اگر کوئی بولنا جانتا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کلمہ کا زبان سے اقرار کرے۔ اسی طرح سے اس گواہی یعنی جو ہم دو گواہی دے رہے ہیں، ان گواہی میں کیا ہے، ایک چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے اور جو ضروری ہے وہ کیا ہے، العلم۔ یعنی جس چیز کا آپ اقرار کر رہے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی جب آپ گواہی دے رہے ہیں تو اس کلمہ کے تعلق سے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اس کلمہ کے تعلق سے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کلمے سے جاہل ہیں، اگر اس کلمہ کو آپ نہیں جانتے ہیں تو اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس کلمہ کو، جو کلمہ شہادت ہے، اس کلمہ کو کفار مکہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی طرح نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کلمہ کے معنی کو، اس کلمہ کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس سے جاہل رہتا ہے تو پھر وہ یعنی اس کے کلمہ کے جو معنی ہیں، اس کے جو مفہوم ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے، تب جا کر کے گواہی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیائی معاملات میں ہی دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، مثلا کوئی کورٹ میں گواہ کے طور پر پیش ہوتا ہے، تو بغیر جانے وہ کیا گواہی دے گا؟ جس چیز کے بارے میں گواہی دے گا کہ ہاں فلاں نے فلاں کو مارا ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو اگر آدمی اس چیز کے بارے میں نہ جانے، اس نے نہ دیکھا ہو، تو وہ کیسے گواہی دے گا؟ یہ اور بات ہے کہ آج جھوٹے گواہ خریدے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن سچی گواہی کیا ہے؟ وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، جانکاری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کلمہ شہادت، کلمہ توحید کو آپ جانیں گے نہیں، اس کے معنی کو سمجھیں گے نہیں، تو کس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ بار بار اس کو پڑھتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جہاں آپ اس کلمہ کو اقرار کرتے ہوئے اس کے معانی اور مفہوم کو جاننا ضروری ہے، وہیں پر ایک تیسری چیز بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ اس معانی پر، اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس پر آپ کا یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین کے بغیر اگر مثلا آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اس کے معنی کو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسے بھی ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے، جن کی عبادت کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ صرف اللہ ہی اکیلا معبود نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی معبود ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی اچھا ہے اور دوسرے مذہب بھی اچھا ہے، تو یہ ساری چیز کیا ہے، یہ شک ہے، اور شک کی بنیاد پر آپ چاہے کلمہ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ کہہ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا آپ جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جس چیز اس کے بارے میں آپ جان رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس پر یقین بھی رکھنا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر آپ کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ شہادت کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو کلمہ ہے، سبحان اللہ، یہ کلمہ کلمہ توحید بھی کہلاتا ہے، کلمہ شہادتین بھی کہلاتا ہے، اسی طرح سے اس کو کلمہ طیب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اچھا کلمہ۔ اسی طرح سے اس کلمہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، رسول بھیجے اسی کلمے کی وجہ سے۔ رسولوں کا کیا مقصد تھا، رسولوں کا کیا پیغام تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو رسول بھیجے گئے ان پر ایمان لاؤ۔ تو یہی کلمہ تھا جس کی بنیاد پر رسولوں کو بھیجا گیا، اور جتنے بھی
مخلوقات پیدا کی گئیں اسی کے وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے، نہایت ہی اہم ہے۔ چنانچہ ہم اس کلمہ کے تعلق سے اس کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ بات اشارے کے طور پر آئی کہ انسان پر کیا ہے، سب سے پہلا واجب، سب سے پہلی چیز جو اس پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ یہی اسی کے بارے میں جاننا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یعنی بندے پر سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسی کلمہ کی جانکاری، اسی کلمہ کے تعلق سے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ یعنی جان لو، بے شک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ آپ جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ آپ کا معبود کون ہے، آپ جب تک یہ چیز جان نہ لیں، آپ عبادت کی کریں گے؟ آپ نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ روزے میں بھوک پیاس کو کس کے لیے برداشت کریں گے؟ یقیناً جس کے لیے برداشت کریں گے، جس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہی حکم دیا سب سے پہلے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اس کے یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ جب تم یہ جان لو گے تو اس کے بعد تمہارے اوپر کیا واجب ہوگا؟ واجب یہ ہوگا کہ تم ساری عبادت اسی کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا اب جو بھی عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا واجب جو ہے وہ یہی کلمہ ہے، اسی کا اقرار ہے، اسی کی جانکاری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو یہی کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تاکہ اس کی تربیت توحید پر ہو، اس کی تربیت کلمہ شہادت کے اقرار اور اس کے معنی و مفاہیم کی جانکاری میں ہو۔ اسی طرح سے جہاں یہ کلمہ سب سے پہلا واجب ہے، اسی طرح سے یہ کلمہ آخری واجب بھی ہے۔ آخری واجب کا مطلب ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر آخرت کی طرف سفر کرے اور وہ آخری موڑ پر ہو، تو اس پر یہ ضروری ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اسی کلمہ کا اقرار کرتے ہوئے جائے اللہ کے پاس۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ، یعنی زندگی میں جو سب سے آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلا واجب بھی ہے اور آخری واجب ہے، یعنی جب آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تب بھی آپ اسی کلمہ کو اپنا آخری کلمہ بنائیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ اسی کلمہ پر ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہو۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، کہا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مرنے والے کو جو مر رہا ہوتا ہے اور قریب الموت ہے، تو اس وقت اس کا ذہن ہو سکتا ہے کام نہ کرے، اس کو ایک الگ فکر لگی ہوتی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں تم انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ یہی کلمہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اگر یہ کلمہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اگر اس کلمے کی جگہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں آخرت میں اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ نہایت ہی عظیم ہے اور بڑا چھوٹا کلمہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی جہنم سے ہمیں نجات دے گا انشاءاللہ۔
اسی طرح سے اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں، جتنے بھی آپ جملے اور حروف اپنی زبان سے نکالتے ہیں، سب سے بہتر کلمہ اگر ہماری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے کوئی، تو وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی کلمہ توحید ہے جو سب سے بہترین کلمہ ہے، یا جو بھی باتیں کہی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان جو ہے 70 سے زائد اس کے شاخیں ہیں، اس کے ٹہنیاں ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ دنیا میں سب سے بہتر کلمہ ہے۔ آپ جو بھی چیز اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اس کلمہ کو ہمیشہ نکالتے رہیں، ہمیشہ اس کلمہ کا ورد کرتے رہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اس کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ سبحان اللہ سب سے بھاری کلمہ ہے، سب سے بھاری کلمہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، وَكُلُّ سِجِلٍ مَدَّ الْبَصَرِ، اور ایک رجسٹر کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنی اس کی نگاہ جاتی ہے، یعنی وہ جتنی اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے اتنی دور تک وہ ایک رجسٹر ہے، اور اس کے 99 رجسٹر اس طرح کے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے لائے گا، اور اس کے سامنے ایک کارڈ نکالے گا، جس طرح سے آج ہمارے پاس کارڈ ہوتے ہیں، تو ایک کارڈ نکالے گا جس میں کیا ہے؟ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو یہ کلمہ اس کارڈ کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے کہے گا احضر وزنک، اپنے وزن کو سامنے لاؤ، یعنی اپنے جتنے رجسٹر ہیں سب کو وزن کرو۔ فیقول، تو آدمی کہے گا یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، کہ اے اللہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر میرے گناہوں کے ہیں، اور اے اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ یہ کیا ہے اس کے سامنے؟ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے سامنے اے اللہ تو اس کارڈ کو وزن کرنے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا فیقال فإنک لا تظلم، کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتوضع السجلات فی کفۃ، چنانچہ تمام 99 رجسٹر کو ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور والبطاقۃ فی کفۃ، اور بطاقہ جو کارڈ ہے اس کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، سبحان اللہ، کہے اللہ رب العالمین اس کارڈ کو ایک دوسرے پلے میں رکھے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فطاشت السجلات، تو چنانچہ وہ 99 رجسٹر جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وثقلت البطاقہ، اور وہ کارڈ کیا ہوں گے؟ وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا۔ ولا يثقل مع اسم اللہ تعالی شیء، چنانچہ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اس کارڈ میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کلمہ کا اہتمام کریں، اس کلمہ کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ کلمہ بہت ہی بھاری کلمہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان و زمین، ساتوں آسمان کو
اور ساتوں زمین کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کیا ہوگا؟ بھاری پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً۔ بہرحال یہ ایک آگے حدیث ہے، تو محل استشہاد یہی ہے کہ آسمان و زمین کو بھی اگر ایک پلڑا میں رکھا جائے اور اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اگر ایک کلمہ ایک ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہی کلمہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلمہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ کلمہ گرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ جنت کی مفتاح، جنت کی چابی ہے۔ جنت کی چابی اس طور پر کہ یہی کلمہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہی کلمہ، اسی کلمے کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو کہا ہاں یقیناً ہے، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی بھی چابی، کوئی بھی تالا یعنی اس چابی سے نہیں کھلتا ہے جس چابی میں دانت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، گرچہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے دانت کیا ہے؟ یہ دیگر اعمال ہیں۔ یعنی کوئی اگر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دن بھر پڑھتا رہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے جنت جانے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اعمال بھی کرنے ہوں گے، کیونکہ اس کلمہ کا اقرار کرنا اور اس پر یعنی اس کا تقاضا کیا ہے؟ دوسرے اعمال بھی کرنا۔ ایسا نہیں کہ صرف اسی کو کہتے رہے اور جنت چلے جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جس کے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اور ساتھ ساتھ دیگر اعمال بھی کرتا ہو تو وہ انسان جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت کی چابی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کا منظر کو آپ یاد کریں، جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنی پریشانی بیان کرے گا، کوئی کسی کی پریشانی کو سننے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور سورج سر کے اوپر ہوگا۔ ایسی سخت گرمی اور ایسے سخت شدت اور پریشانی کے عالم میں ایک نجات کا ذریعہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو سفارش کس کے لیے کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یعنی جو اس کلمے کی پابندی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس شدید اور پریشانی کے گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے، اور یا اسعد الناس بشفاعتی یعنی میری شفاعت کے زیادہ حقدار لوگ کون ہوں گے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل سے کہا، دل سے، دکھاوے کے لیے نہیں، یا پھر یعنی کسی اور نیت سے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اس نے دل سے کہا، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے اس کلمے کے ذریعے سے یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو کہنے والا شخص جنتی ہوگا۔ چنانچہ صحیحین میں یعنی بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَأَنَّ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، القاہ الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اگر ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے
تو کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس کو صدق نیت سے اور سچے دل سے اگر اس کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے جو اس کلمہ کو کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعلم کلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرمه اللہ علی النار، کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں جس کو جو بندہ کہتا ہے اپنے دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح سے جو شخص اس کلمہ کو کہتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اذا فرغ من طهوره قال فتحت له ابواب الجنة الثمانية، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء۔ دیکھیں، یہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ یقیناً اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو پورے طور پر کرتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ اتنا کلمہ کہتا ہے کیا ہوگا اس کے لیے؟ فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند فضیلتیں تھیں اس کلمہ کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں کس کو ملیں گی؟ کیا ایک انسان جو اس کلمہ کو صرف ایسے ہی دہراتا ہے، روزانہ دہراتا ہے، اور نہ تو دیگر اعمال کرتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی اور چیز کی فکر ہے، صرف اس کو کہتا ہے، میرے بھائیوں ایسا شخص اس کو نہیں پائے گا، کیونکہ جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ جنت کی چابی گرچہ ہے، لیکن چابی کے لیے دانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے دانت کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں۔ لہٰذا اس کلمہ کو اور اس کلمہ کی جو فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اس سے جنت ملتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، شفاعت ملتی ہے، یہ ساری فضیلتیں کون شخص پائے گا؟ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اس کلمہ کو کہنے کے لیے اور اس کلمہ کی جو فضیلتیں ہیں اس کو پانے کے لیے 7 قسم کے شروط ہیں، لہٰذا جن پر یہ شروط فٹ ہوں گی وہی اس کی فضیلت کو پا سکتا ہے۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 شروط کیا ہیں، جس کو اگر ہم اپنے اوپر فٹ کریں اور اگر اس کو بالکل مطابق پائیں گے تو یقیناً اس کی فضیلت کو ہم پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کلمہ کو کہنے کے لیے یا اس کی فضیلتوں کو پانے کے لیے کیا ہے؟ اس کے 7 شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے العلم، جس کی بات آ چکی ہے کہ اس کلمہ کو کہتے ہوئے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، اس کلمہ کے معنی مفہوم کو جاننا ہوگا، اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ، جان لو، انہو لا الہ الا اللہ، جاننے کے لیے کہا، یعنی اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ آپ صرف اس کلمہ کو دہراتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے، اس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتے، اور اس کلمہ کو اقرار کرنے سے کیا کرنا پڑے گا آپ کو، اس کو بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس کو دہراتے رہیں۔
لہٰذا اس کے تقاضے کو جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یعنی جس نے شہید بالحق، یہاں پر حق سے مراد ہی کلمہ توحید ہے، جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، یعنی جس حق یعنی جس توحید کی گواہی دے رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں آپ کی جانکاری ہونی چاہیے، جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا پہلی شرط آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ کیا آپ اس کلمہ کو سمجھتے ہیں، اس کلمہ کو اقرار کرنے سے آپ کو کیا کیا سب کرنا پڑے گا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں آپ کے پاس علم ہے تو یقیناً آپ اس شرط میں مکمل ہیں۔ لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین، آپ کے پاس جانکاری ہے، اس کلمہ کو آپ سمجھتے ہیں، اس کلمہ کے معنی کو آپ جانتے ہیں، تو دوسری چیز کیا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھیں، آپ اس پر یقین رکھیں، کیونکہ مومنین کی جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان میں ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، کہ انما المؤمنون، مومنین حقیقت میں وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور دیکھیے آپ اس کلمے کے اندر یہی چیز پاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کیسے لانا ہے، اسی کے بارے میں اس کلمے کے اندر بات ہو رہی ہے کہ آپ اس میں اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور رسول کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ مومنین وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے ہیں، یعنی یقین اس قدر ہے کہ اس پر شک نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص شک کرتا ہے اللہ پر یا رسول پر، اللہ کی شریعت پر یا رسول نے جو شریعت جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں، یا کسی بھی چیز میں، دین کی کسی بھی چیز میں اگر وہ شک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کلمہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ کتنوں بار پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ جانکاری کے ساتھ ساتھ اس کلمہ پر یقین نہ رکھے اور شک کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو۔ لہٰذا شک کرنے والا، دین میں شک کرنے والا، نبی پہ شک کرنے والا، نبی کی تعلیمات پہ شک کرنے والا کیا ہوگا؟ وہ اس کلمہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور وہ اس کی فضیلتوں کو نہیں پا سکتا ہے۔ اور دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص شک کرتا ہے وہ یا کہ وہ منافق، اور وہ منافقوں کی فہرست میں آ جائے گا، کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ یقین رکھتا ہے، غیب پر یقین رکھتا ہے، رسول پر، اللہ پر یقین رکھتا ہے، جبکہ منافق ظاہری طور پر وہ یقین رکھتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص یعنی اس کلمہ کو، اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے فمن لم يستيقن بها قلبه لم يستحق دخول الجنہ، کہ جس کا دل اس کلمے پر مطمئن نہ ہو، یقین نہ رکھتا ہو، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہونے کا مستحق بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کلمے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری شرط کیا ہے؟ القبول، یعنی القبول یعنی قبول کر لینا۔ گویا کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کلمہ کو اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سچے ہیں، اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اقرار کر رہے ہیں تو اقرار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے، اللہ کو آپ نے معبود مان لیا، یہ آپ نے اقرار کر لیا، آپ جانتے بھی ہیں اس معنی کو، یقین بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب باری اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان آ رہا ہے آپ کے پاس علماء کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ کے پاس آ رہا ہے جو احکام، کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا، اس چیز کو حرام کیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا معبود مان لیا ہے اس کلمے کے اقرار کے ذریعے سے۔ اب باری اس بات کی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے احکام کو مانیں،
جیسا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لائیں، رسول نے جو بتایا اس کو مانیں، جس چیز سے روکا اس چیز سے رک جائیں۔ یہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے جاتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ آپ اقرار کر رہے ہیں میرا معبود وہی ہے، لیکن معبود کی بات آپ نہیں مان رہے۔ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان کی بات نہیں مان رہے۔ لہٰذا گویا کہ آپ ان کی باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس شریعت کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ رد کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون، بیان کرتے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کیا کرتے ہیں؟ استکبرون، تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک شاعر اور مجنون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات کو سن کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی کہے اور کہے کہ میں قبر میں جانا نہیں چھوڑوں گا، وہاں پہ جاؤں گا ہی، درگاہ میں جاؤں گا ہی، یا کسی پیر بابا کے پاس میں جاؤں گا ہی دعا کرنے کے لیے، میں تو اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی کہتا ہے کہ میرا نبی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کا اقرار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ جب آپ نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، رسول کو اپنا رسول مان لیا، لہٰذا ان کی باتوں کو مان لیں، ان کے آگے اپنا سر خم تسلیم کر دیں۔ کیا ہے؟ یہی ہے اس کلمے کا تقاضا، اس کلمے کو پڑھنے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کریں؟ جھک جائیں، جو حکم ہے اس کو مانیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، ورنہ پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے؟ الشرط الرابع، یعنی چوتھی شرط کیا ہے؟ الانقیاد۔ الانقیاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم کر لینا۔ پہلا تھا کیا؟ قبول کر لینا۔ جب آپ قبول کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ کو قبول کرنا ہے کہ ہاں اللہ نے اس کو کہا ہے، اس کو ماننا ہے۔ جب آپ اس کو مان لیتے ہیں اور عمل کرنے لگتے ہیں، اس کو انقیاد بولا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے آپ تسلیم، یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سر خم تسلیم کر دیا، وقف کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا کہ اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، یعنی وہ راہ راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ لہٰذا اور العروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو گویا کہ جب آپ نے قبول کیا، اور جب قبول ہی نہیں کیا تو انقیاد اور عمل کی بات ہی نہیں آئے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب آپ اقرار کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مان رہے ہیں، رسول مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی باتوں کو قبول کریں اور اس کے بعد اس کو کیا کریں؟ امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل کریں۔ تب جا کر یہ کلمہ ہمارے لیے جو فضیلت بیان کی گئی، وہ فضیلت ہم اس کو، ان فضیلتوں کو ہم پا سکتے ہیں، ورنہ اس زبانی دعویٰ اور زبانی ورد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے پانچویں شرط کیا ہے؟ الصدق، کہ آپ جب اس کلمہ کو پڑھ رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہو؟ صدق، یعنی صدقے دل سے آپ اس کو قبول کیے ہوں۔ ایسا نہیں کہ قبول نہیں کریں گے تو لوگ مجھے کافر سمجھیں گے، ایسا نہیں، آپ صدقے دل سے اس کو کیا کریں؟ یعنی اس کی تصدیق کریں۔ اور کیونکہ جو منافقوں کی حالت تھی وہ یہی تھی کہ وہ لوگ ظاہری طور پر اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ اسلام کے دشمن تھے۔ گویا کہ ظاہر سے وہ لوگ کیا تھے؟ سچے تھے، اندرونی طور پر کیا تھے؟ وہ
جھوٹے تھے. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آپ کیا ہوں، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہوں، اور یعنی اس کا اقرار کر رہے ہوں سچے دل سے. ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ برے کام میں لگے ہیں. نہیں، یہ سچائی نہیں ہے. سچائی تو یہ ہے کہ آپ جس کو آپ نے اپنا رب مانا ہے اس کے لیے کریں، چاہے آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اور جس رسول کے لیے آپ نے جس کو اپنا رسول مانا ہے اس کی شریعت پر عمل کریں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی نے ان کو یہ شریعت دی تھی. لہٰذا آپ جب اس اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سچے دل سے بھی مان لیں، کیونکہ سچے دل سے اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ منافقوں کی فہرست میں آئے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے حوالے سے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، منافقوں کے تعلق سے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں دل کی خبر اللہ رب العالمین دے رہا ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے. وما ہم بمؤمنین، کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. یہ لوگ ظاہر میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہیں. کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ تو کیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ، ظاہر میں کلمہ توحید پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کی حالت کیا ہے؟ یہ مومن ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے ایمان لایا ہی نہیں ہے، سچے دل سے اپنے رسول کو رسول مانا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر ان کی گواہی کو جھٹلا دیا. یہ لوگ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، لیکن اللہ نے کہا کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو منافقین کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اندر میں وہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے ہیں. لہٰذا صدق دل سے اس کلمہ کا اقرار کرنا ہے، اور جو بھی شریعت اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے اس کو سچے دل سے مان لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح سے چھٹی شرط کیا ہے؟ الاخلاص. اخلاص یعنی آپ اس کلمہ کا جب اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اس کو اخلاص کے ساتھ، جو بھی آپ کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ کا حکم جو بھی آئے اس کو آپ اخلاص کے ساتھ انجام دیں. رسول کا فرمان جو بھی آئے اس کو آپ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں. کیونکہ آپ نے کسی اور کو رب نہیں مانا ہے، کسی اور کو اپنا، آپ نے اس کلمے کے ذریعے سے جب آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میرا معبود کیا ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب آپ نے اپنے اللہ کو اپنا حقیقی معبود مانا ہے تو ساری عبادتیں اسی کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں. اور اسی بات کا ہم سب کو حکم بھی دیا گیا ہے. اور اس کی فضیلت میں جیسا کہ حدیث آئی تھی کہ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے لیے حرام کر رکھا ہے جہنم کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو یعنی اس کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ کے وجہ کو تلاش کرتا ہے، تو ایسا شخص کے لیے کیا ہے؟ جہنم حرام ہے. تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں. جب ایسا ہوگا تو پھر یہ یقین جانیں کہ آپ اس کلمہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ سے ڈریں کہ اس کلمہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ساتویں اور آخری شرط یہ ہے المحبہ، کہ آپ نے کلمہ کا اقرار کیا تو اس کو آپ کیا کریں؟ محبت سے اقرار کریں، محبت سے. اور اس کے اندر جو بھی احکام آ رہے ہیں اس کو آپ محبت سے قبول کریں، محبت سے لیں. کیونکہ محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بغض، نفرت.
یعنی آپ اسلام کے کسی بھی احکام کے تعلق سے آپ اپنی نفرت کا اظہار نہ کریں، بلکہ نفرت کا اظہار تو کرنا ہی نہیں ہے، اپنے دل میں بھی اس کی نفرت نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اس کا اقرار کیا ہے آپ نے، اس کی گواہی دی ہے آپ نے۔ لہٰذا جو بھی ان کی طرف سے احکام آ رہے ہیں اس کو محبت سے قبول کیجیے، محبت سے لیجیے، اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ مومن ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے جب آپ اقرار کر رہے ہیں اس کلمہ کا تو اللہ رب العالمین سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ رب العالمین نے جو احکام دیے ہیں اس سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت سے محبت کریں، اس کے احکام سے محبت کریں، کسی بھی چیز سے آپ بغض اور نفرت نہ رکھیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر نفرت اگر ہے تو یقین جانیں کہ اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو شخص بھی ان 7 شروط کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر کمی ہو جاتی ہے تو وہ اس کلمے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان شروط کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اس میں یقین ہے؟ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کے جو احکام آ رہے ہیں آپ اس کو انجام دے رہے ہیں؟ آپ کے اندر آپ نے اس کلمہ کو کیوں قبول کیا ہے؟ سچائی سے، کس طرح سے قبول کیا ہے؟ سچائی سے یا صرف ظاہری طور پر اور اندر سے آپ نفرت پالے ہوئے ہیں؟ اخلاص یعنی آپ اس میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہاں یہ سب چیزیں اگر ہیں تو گویا کہ آپ اس کلمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس کے شروط میں پورے اتر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کے شروط تھے۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ، اس کے بھی بہت سارے شروط ہیں کہ آپ نے رسول مانا ہے تو اس کے بھی بہت سارے شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے الاعتراف برسالتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس کا آپ یہ اعتراف کریں، اس کا آپ یقین رکھیں، زبان سے، دل سے، ہر اعتبار سے آپ اس کا اعتراف کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح سے النطق بذالک، آپ جب اس کو آپ اس کا کیا کریں، اس کو زبان سے بھی اقرار کریں۔ اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے، المتابعۃ لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس پر کیا کریں، آپ اس کا مطابع اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر کر رہے ہیں تو اس کلمہ سے آپ گویا کہ آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے تصدیقہ فیما اخبرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اس پر کیا کریں، اس کی تصدیق کریں، اس پر یقین رکھیں کہ جو بھی خبریں دی ہیں وہ کیا ہے، سب کے سب سچی ہیں۔ اسی طرح سے آپ ان سے محبت رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ کس طرح کہ اپنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، تب جا کر آپ اس کلمے کا گویا کہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تقدیم قولہ علی قول کل احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کو قبول نہ کریں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کریں، گرچہ وہ آپ کی اپنی ذات کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے نیک اعمال کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔